کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، بہت آسان ہے انسان کی زبان پہ، بڑے ہلکے ہوتے ہیں زبان کے اعتبار سے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن بہت وزنی بھاری ہوں گے روز قیامت میزان کے اندر، سبحان اللہ وبحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہے، ہونٹوں پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہے، سبحان اللہ وبحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ دو ہی کلمے، کس کو یاد نہیں؟ سب کو یاد ہے، بس اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب یاد آئے سبحان اللہ وبحمدہ و سبحان اللہ العظیم پڑھ دیجیے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور کتنے فضائل ان کے دیکھیے آپ بتائے جا رہے ہیں ان کے پڑھنے کے بارے میں، اور یہ بہت آسان عمل ہے، یاد رکھیے ہم اللہ کے ذکر کے معاملے میں بہت محتاط۔ روزہ ہم کو تربیت دے رہا ہے بہت ساری چیزوں کی عادت، اور جب یہ عادت ہم کو ہو جائیں گی تو اس کے بعد انشاءاللہ عزیز ہم سال بھر اپنی زبان کا صحیح استعمال، کان کا صحیح استعمال، آنکھ کا صحیح استعمال، ہاتھ کا صحیح استعمال، اور ہر چیز کا اعضاء و جوارح جو اللہ رب العزت نے نعمتیں دے رکھی صحیح استعمال کریں گے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز ہم روزہ رکھیں، روزے رکھنے والے بنے، روزوں کو جیسا رکھنے کا حق ہے ان کو ویسا رکھنے کی ہم کوشش کریں۔ دوسرا کام اس ماہ کے اندر، اس مہینے کے اندر جو ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیے رمضان کے مہینے میں، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے قیام اللیل کا اہتمام کریں، اس کو چاہے آپ تراویح کہیں یا آپ تہجد کہیں یا رات میں کسی حصے میں آپ نماز پڑھیں، رات کی نماز کا اہتمام عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، ٹھیک ہے، مطلب سحر کے آخری وقت تک ہم کچھ نہ کچھ قیام کریں، رات میں اللہ رب العزت کے حضور کھڑے رہے اور قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ بڑا اہم عمل ہے، یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا اس نیت سے، ایمان کے ساتھ، اور اس نیت سے کہ اللہ رب العزت اس کا مجھے اجر دے گا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں الفاظ ہے جس نے جو ہے شب قدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ اللہ اس کے پچھلے گناہ جو اس کا اجر دے گا، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں رمضان کے مہینے میں قیام کریں، یا اس کو دوسرے الفاظ میں کو نفل نماز میں اضافہ کرے، اور نفل اعمال میں سب سے افضل عمل تہجد کی نماز یاد رکھے، تو لہٰذا نفل نمازوں میں اضافہ کرے، یاد رکھے۔ ویسے رمضان کے اندر ہوتا یہ ہے، ہونا چاہیے کیا الگ چیز، ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ، اللہ رحم کرے، میں کسی کے تعلق سے بدگمانی نہیں کرتا ہوں، ہم میں سے بہت سے لوگ فرض نماز کا اہتمام شروع کرتے ہیں۔ یہ بات ہو رہی قیام کی، یہ بات ہو رہی نفل نمازوں کی، اور ہم فرائض کا اہتمام اس میں شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھا جاتا ہے بہت سارے لوگ نماز میں ایسی کوتاہی کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، اور یہی چھوڑے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ان کے لیے تو بہرحال یہ مہینہ فرض نمازوں کے ٹریننگ کا مہینہ ہو جائے گا، لیکن یہاں مقصد یہ تھا کہ اس مہینے میں تو ہم سال بھر تو فرض نماز پڑھتے ہی، اب اضافہ کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم قیام مطلب راتوں کی نماز میں اضافہ کریں، نوافل میں اضافہ کریں، اور خاص طور سے قیام کریں، چونکہ اس کا اجر یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پچھلے گناہ معاف کرنے والی چیز ہے۔ تو لہٰذا ہم سچے دل سے اللہ رب العزت کی خاطر قیام کریں، یاد رکھیں۔ راتوں کی نماز کا اہتمام عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز کے پہلے یا سحر کا جو آخری وقت ہوتا ہے تب تک ہم کوشش کریں کہ نماز قائم کریں۔ آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو 4 رکعت پڑھے، آپ 6 رکعت پڑھے، 8 رکعت پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ رات میں، یاد رکھیے رمضان یا غیر رمضان، 11 رکعتیں پڑھتے تو 8 رکعت یہ بھی اور 3 رکعت وتر ہوا کرتی تھی، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم اس نماز کا اہتمام کریں۔ جو لوگ جلدی پڑھ لیتے ہیں عشاء کے بعد، کسی وجہ سے جاگ نہیں سکتے، تو تراویح کے نام سے پڑھتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جیسے ہو قیام کرنے کی رمضان میں خاص طور سے کوشش کریں، اور اپنے نفس کو پھر عادی بنا لے کہ میں بعد رمضان بھی نمازوں کا اہتمام کروں گا، بعد رمضان بھی کروں گا۔ وہ لوگ جو رمضان کے اندر فرض کے عادی ہوئے ہیں، ہوتا ہے کبھی کی شروعات ہم نے رمضان سے سٹارٹ لی، تو پھر کوشش کرے کہ رمضان کے بعد بھی آنے والے رمضان تک اس سے اہتمام کرے، پھر اگلا رمضان آئے تو موقع پر نوافل میں اضافہ کرے، پھر کوشش کرے کہ اس کے بعد آنے والے رمضان تک اس کا میں عادی ہو جاؤں، اور پھر اپنے لائف کے اندر ایسے ایک کے بعد ایک اچھے اعمال اور نوافل کو انٹروڈیوس کرتے جائے، اپنے آپ کو اس کا عادی بناتے جائے، یاد رکھیں۔ تو دوسرا اہم کام جو اس مہینے میں ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیے وہ کام ہے، یاد رکھیے قیام کا اہتمام کرنا، اور الحمدللہ تقریباً ہر مسجد میں اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور آج کل الحمدللہ بہت ساری مساجد میں جو خواتین کی بھی جو رات کی نماز کا تراویح وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، تو کوشش کریں ہم جو اس نماز کو پڑھیں، اور اللہ سے اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کا بہترین بدلہ ہمیں دے گا، اللہ رب العزت انشاءاللہ عزیز اس کے ذریعے ہمارے پچھلے گناہ معاف کریں گا۔ لیکن یہاں ایک بات اور واضح کر دوں کہ اللہ رب العزت جب تک نوافل کا ہم کو اجر یا ثواب نہیں ملتا تب تک کہ فرض کا اہتمام ہم نہ کریں۔ حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ اللہ رب العزت کو جو عبادت سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے جو اس نے ہم پر فرض قرار دیا ہے، پھر اس کے بعد بندہ جب نفل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، جس سے اس کی آنکھ بن جاتی ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ معنی یہ کہ ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، دیکھتا بھی تو وہی چیز دیکھتا ہے جو حلال ہے، اور کام وہی کرتا ہے جو چیز حلال ہے، جو چیز صحیح ہے۔ تو لہٰذا پہلے فرض،
اس کے بعد یہ تمام چیزیں. اور علماء کے کئی فتاوے موجود ہیں, وہ یہ ہے کہ جو انسان توحید پر نہ ہو اور نماز قائم کرنے نہ ہو تو اس کے دیگر اعمال اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا. یاد رکھے تو توحید اور نماز کے بعد ہی پھر روزہ, زکوٰۃ, حج اور دیگر اعمال قبول ہوتے. یاد رکھے تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے نفل کا اس مہینے میں خاص طور سے اہتمام اور قیام اللیل کا اہتمام کریں. آئیے اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے اندر جس چیز کا ہم خاص اہتمام کریں گے وہ ہے قرآن کی تلاوت. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینے تھا جس میں قرآن نازل ہوا. تو اس مہینے کا تعلق قرآن سے بڑا گہرا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ شہر رمضان شہر القرآن. رمضان کا مہینہ حقیقت میں قرآن کا مہینہ ہے. تو ہم کیا کریں اس مہینے میں تلاوت کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ پر رمضان آنے تک جتنا قرآن نازل ہوتا آپ جبرائیل علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا کرتے. اس سے کچھ علماء نے لکھا کہ رمضان میں قرآن ختم کرنا یہ سنت ہے. یاد رکھیے ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنایا کرتے تھے. اور آخر بار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام آئے, آخری رمضان آپ کو ملا, آپ نے 2 مرتبہ یہ کام کیا, 2 ٹائمز اس کو ریپیٹ کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت بڑی اہم ہے. یاد رکھیے چونکہ اس کا تعلق اس مہینے سے بڑا گہرا ہے, چونکہ اسی مہینے میں یہ کتاب اتری. یاد رکھیے اور یہ کتاب بہت جلیل القدر کتاب ہے. یاد رکھیے یہ تمام کتابیں جو اس سے پہلے ان کی سردار ہے. یاد رکھیے اور اتنی جلیل القدر اور اتنی جس کو کہیں گے بابرکت کتاب ہے کہ جس مہینے نازل ہوگی وہ مہینہ روزے کا اور برکت کا اور مغفرت کا مہینہ بن گیا. جس رات نازل ہوگی تو وہ رات 1000 مہینوں سے افضل بن گئی. یاد رکھیں جس قوم پر نازل ہوگی آخر آنے کے بعد بھی یہ قوم سب سے اول جنت میں جانے والی بن گئی. تو یہ کتاب کا بڑا گہرا تعلق اور یہ کتاب بڑی عظمت اور بلندی اور جس کو کہیں گے جو ہے عظمت والی اور بزرگی والی یاد رکھی کتاب ہے. تو لہٰذا ہم اس کتاب کی تلاوت کرنے والے بنے. تلاوت سے یہاں میری مراد یہ بھی ہے کہ تلاوت ہم اس کو قرأت کرے اور ساتھ میں چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. جو زبان آپ کو بہتر لگتی ہو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ بڑی اہم چیز ہے. یقیناً قرآن کی تلاوت کا بھی ثواب ہے لیکن اس کی تلاوت کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو سمجھے ہم کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے مجھ سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک چیز پڑھتا ہوں اور اسی کے خلاف کام کرتا ہوں, اس کتاب کو ہاتھ میں رکھتے ہوئے کبھی کبھار تلاوت بھی چالو ہے کتاب بھی ہاتھ میں اور دوسرا اس کے اپوزٹ کام کر رہا ہوں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کتاب ہمارے خلاف گواہی دینے والی نہ بن جائے. تو لہٰذا اس کا خاص اہتمام ہو کہ رمضان کے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنے والے ہم بن جائے اور ایسی عادت ڈال لیں کہ پھر سال بھر یہ عادت چلتی رہے. ابھی آج کل قرآن کے جو نئے نسخے آتے ہیں اس نسخے میں انہوں نے کیا کیا کہ اس نسخے کو انہوں نے یہ کیا کہ 20 صفحات میں ایک پارے کو ختم کر دیتے. مطلب ہر معاف کرنا 20 صفحات میں ایک پارا ختم ہوتا ہے تو انہوں نے اس طرح سے اس کو ایڈجسٹ کیا ہے. تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ 20 صفحے آپ نے پڑھ لیے مطلب ایک پارا آپ کا ہو جاتا ہے. جو نئے پرنٹس آتے ہیں اس میں انہوں نے یہ کیا. تو آپ دیکھیں آپ عادت ڈال لے کہ 20 صفحات پڑھنا ہے 10 صفحات پڑھنا ہے جو بھی رمضان میں, اور بعد رمضان میں اس کو کنٹینیو کرتے رہے کہ اتنے پیجز کی میں عادت ڈال دوں گا تو اتنے دن میں قرآن ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے مطلب ایک صفحہ میں ایسا لے رہا ہوں دونوں طرف ملا تو 600 ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے کیا 40 ہو جاتے ہیں ویسے پیجز 1 2. تو ایسا کریں گے تو ایک پارا ختم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا آپ قرآن لے لیں بہت آسانی سے آپ اس کو ڈیلی روٹین بنا سکتے ہیں کہ اتنے پیجز پڑھ لوں گا تو اتنے دن میں پارا آسانی سے ختم ہو جائیں گا. ٹھیک ہے تو لہٰذا اس کا اہتمام کریں. رمضان میں کوشش کریں کہ قرآن ختم ہو, چاہے آپ اس کو نماز کے شکل میں کریں چاہے آپ اس کو تلاوت کی شکل میں کریں. کوشش کریں کہ قرآن کو ہم ختم کریں اور عادت ڈالیں اپنی نفس کو کہ بعد رمضان اس پہ کنٹینیو ہم پڑھتے رہیں. اور پھر اس کی بھی عادت ڈالیں کہ پھر سمجھنے کا کوئی تھوڑا بہت معمول سسٹم ہم شروع کریں کہ اس کو ہم ریڈ بھی کریں کہ وہ کیا چاہتا ہے, جو ترجمہ آپ کو بہتر لگتا ہو, جو ترجمہ آپ جس زبان میں جانتے ہو جو اویلیبل ہو اس کو آپ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ اللہ کی کتاب ہمیں کیا کہتی ہے اس سے ہمارا ایک گہرا تعلق اور رشتہ بن جائے. ورنہ یاد رکھیے یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے خلاف روز قیامت گواہی دینے والی کہ اس امت نے جو ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی گواہی دینے والے کہ اس امت نے اس قرآن کو پیچھے ڈال دیا, چھوڑ دیا اس. تو لہٰذا ہم اس کو تھامنے والے بن جائیں اور جب ہم اس کو تھام لیں گے یاد رکھیں تو پھر ہم کو دنیا میں کسی کو منانے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ کتاب اتنی بابرکت ہے کہ اس کے پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کے نتیجے میں لوگ آپ کی بات یوں ہی ماننے لگیں گے. یاد رکھیں یہ بات سمجھنا بے حد ضروری ہے. کسی نے مجھ سے ایک بار سوال کیا تھا کہ ہم کیسے یہ چیز کو بتائے اقوام عالم کو اور تمام لوگوں کو کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں. تو میں نے ان سے جواب دیا تھا کہ ہم جس تعداد میں عموماً جتنی آبادی ہماری ہوتی ہے تو اگر عید کی نماز لے لیں تو عید کی نماز میں ایک بڑی آبادی مسلمانوں کی نماز پڑھتی ہے لیکن وہ بھی 100% نہیں ہوتی کسی بھی حال میں. یاد رکھیں کسی بھی حال میں ایک وارڈ کو آپ کاؤنٹ کر لیں تو 4-4 ہزار کی ووٹنگ ہوتی ہے, اس کے اندر ووٹ ہوتا ہے لیکن بچے اس میں نہیں ہوتے ہیں, باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہوتے ہیں نا, 18 سال سے نیچے کے لوگ نہیں ہوتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ اس کی آبادی 7 سے 8 ہزار ہوتی ہے اور مسجد ایک محلے میں 1 سے 2 ہے, کیپیسٹی 300 سے 400 کی ہے.
تو گویا ایک محلے میں تو 20 مسجد ہوں گی تو پڑھنے والی نہیں 400 کی، کیونکہ آبادی آپ کی 8000 ہے. چلیے اس میں سے عورتوں کو نماز مسجد میں نہیں پڑھ رہی آگے، تو 4000 تو آنا چاہیے مساجد کے اندر، تو وہ بھی نہیں آتی ہے. تو عیدین میں بھی لوگ پورے نماز نہیں پڑھتے ہیں یاد رکھ. تو میں نے کہا کہ جب عیدین میں جیسی نماز ہوتی ہے نا، ویسی نماز فجر کی ہونے لگیں گی، مطلب ساری امت نماز پڑھنے لگ جائیں گی، پھر ہم کو لوگوں کو گواہی یا اس کا ثبوت نہیں دینا پڑیں گے کہ قوم جاگ رہی ہے. قوم کو اپنی باتیں لوگوں کے سامنے کھڑے رہ کے منانا نہیں پڑیں گی، نہ اپنی زندگی اور موت کے تعلق سے لوگوں سے احتجاج کر کے اپنے حق لینا نہیں پڑیں گے، ان کو حق دیے جائیں گے. اور یہ ہوا 2%، 4%، 6% اور 10% کی مسلم آبادیوں نے بڑے بڑے ممالک پر 100 سالوں تک حکومت. یہ ان کی طاقت کا نتیجہ نہیں تھا کبھی بھی، یہ قرآن سے اور دین سے لگاؤ کا اثر اور نتیجہ تھا، یہ اس کا امپیکٹ تھا یاد رکھ. ورنہ آپ ایسا گنیں گے ادھر 2 لوگ کھڑے، ادھر 58 لوگ کھڑے، تو رسی کھینچیں گے تو کون جیتیں گے؟ کوئی بھی کہیں گا 58 لوگ. لیکن وہ جو برکت تھی، وہ جو مقام اللہ نے دیا تھا، وہ جو دبدبہ دیا تھا، وہ عزت جی تھی، جو شرف دیا تھا، وہ اپنی کتاب کے نتیجے میں تھا، اس دین کے نتیجے میں تھا. تو بہرحال ہم قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں. چوتھا کام جو اس مہینے کے اندر ہم کریں گے یاد رکھیے، اور اس میں اضافہ کریں گے، اگر کرتے ہیں تو اس تمام کام کرتے ہیں تو اور اضافہ کیجیے، اذکار کا اہتمام. اذکار یا وظائف کوشش کرے سب سے پہلے کہ جو وظائف اور اذکار کرتے ثابت شدہ ہے تو پھر کثرت سے کرنے کی کوشش کریں. چھوٹے چھوٹے اذکار وغیرہ تو آپ جانتے ہیں، نماز کے بعد کی دعائیں اور اذکار بہت ساری مساجد میں چارٹ وغیرہ ہوتے ہیں، آپ کو یاد بھی ہوں گے. سونے سے پہلے اذکار کرتے ہیں، سونے اٹھنے کے بعد بہت ساری چیزیں یاد رکھیں. تو کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں اس کی عادت ڈال لیں. اور یہ اذکار جب ہم ذکر کرتے ہیں اللہ کا کیا فائدہ دیتے ہیں، آپ صرف اس پر غور کیجئے کہ ہم لوگ رمضان میں ایسا کیا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ایمان بلند نظر آتا ہے روزے کے علاوہ. وہ ہے تلاوت کا زیادہ سننا، زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھنا، اس کے نتیجے میں ایمان خود بخود بلند ہو جاتا ہے ہمارا. دیکھیں آپ بولتے ہیں نا رمضان میں ایمان چارج ہوگا، کیسے چارج ہوا؟ کیا چیز زیادہ کی اپنے عام دنوں سے بتائیے. آپ نے قرآن کو زیادہ سنا، اللہ کا سب سے افضل ذکر، اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھتے ہیں، نتیجتاً ایمان چارج ہو جاتا ہے، انسان کی جس کو کہتے ہیں وہ بلند ہو جاتا ہے. تو یہی چیزیں اذکار کا اہتمام کریں، اور اتنا کریں اس مہینے میں کہ اپنے آپ کو عادی بنا لیں، یوز ٹو ہو جائے کہ غیر رمضان بھی وہ اذکار ہمارے جس کو کہیں گے ایک روٹین ہو جائے، معمول ہو جائے زندگی کا، کہ ہم ذکر کرنے والے، بار بار اس چیز کو دہرانے والے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک تمام اذکار کو کرنے والے بن جائیں، جن کو دعائیں بھی آپ عام زبان میں کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے. قرآن کی تلاوت تو بہرحال میں نے الگ سے لے لی، اس لیے سب سے افضل ذکر وہی ہے، لیکن اس کے بارے میں نہیں کر رہا. لیکن دیگر اس کے علاوہ جتنے وظائف اور اذکار ہیں جو ثابت شدہ ہے، میں گزارش کروں گا اس کا ہم جو رمضان میں اہتمام کرتے ہیں، نہیں کرتے تو کرے، اور اس کو کنٹینیوسلی بعد رمضان لے کر چلنے کی ایک اپنا روٹین یا اپنا معمول بنا لے کہ ہم اس کو ہمیشہ انشاءاللہ عزیز جو ہے کرتے رہیں گے. اسی طرح اس مہینے کے اندر جو اعمال کرنا ہے، اور اس میں ایک بڑی فضیلت والا عمل ہے، وہ یہ کرنا ہے ہم کو کہ اس میں شب قدر آتی ہے، اور اس شب قدر کو ہم کو جاگنا ہے، رب العزت کی عبادت کرنا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک ایسی رات آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا، اور ایک بد نصیب یا بے نصیب سے یہ رات چھین لی جاتی ہے، اور اس مہینے سرکت جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور بھی الفاظ بہرحال. تو یہاں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ یہ رات بڑی افضل ہے، اور صحابہ کو پہلے سے اہتمام کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو رمضان آ رہا ہے، ایک رات آنے والی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی یہ بات سورہ نمبر 97 سورہ قدر میں کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وہ کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو یہ 1000 منتھ سے افضل یاد رکھیے یہ رات ہے. اس تعلق سے سورہ کے نزول کے تعلق سے کچھ تفسیر میں جو روایتیں آتی وہ یہ ہے کہ صحابہ کو کبھی بھی پتہ چلا ایک راہب کا واقعہ، جس راہب نے 80 سال تک اللہ رب العزت کے لیے عبادت کی، 80 سال تک مغفرت طلب کی اللہ سے، اور 80 سال تک فلاں کچھ ایک عمل کیا. تو صحابہ نے کہا یہ تو ان کی زندگی اتنی لمبی لمبی تھی بول کر یہ 80 سال یہ کام کرتا چلا گیا، اب ہماری زندگی اتنی چھوٹی کیسے کرے. تب یہ رات جو ہے صحابہ کو عطا کی گئی. 1000 مہینوں سے افضل مطلب یہ 83 سال سے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو 80 ایئرس مل گئے ایک ٹائم میں. تو گویا یہ رات بڑی افضل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو مناتے اور اس رات کو تلاش کرتے، یاد رکھیے اس کو ڈھونڈتے کہ 1000 مہینوں سے چونکہ افضل رات ہے، یاد رکھیے اس کو تلاش کیا جاتا. تو ہمارے لیے یہ بڑا اہم ہے کہ ہم بھی جو اس رات کو تلاش کریں. لیکن ہمارے پاس ایک عجیب معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رات اگر کوئی مناتے بھی ہے تو صرف بچے مناتے ہیں،
या यंग जनरेशन बनाती है। क्योंकि बड़े लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने अमल कर चुके होते हैं अपने जिंदगी में कि अब उनको ये रात की जरूरत ही नहीं होती है। कभी कभार नतीजे तो बच्चे भी सीखते नहीं है कि करना क्या है, जागना है, समझ में आ जाता है। और फिर शब कद्र तो अभी एक ट्रेंड और फैशन वाली रात बन गई है जिसमें शॉपिंग होती है। ये बड़ा मसला होगा फिर अगर जाग भी रही नौजवान नस्ल तो शॉपिंग के उससे हो रही, क्योंकि आखिरी अशरा आ रहा है, शब कद्र उसमें आ रही है, लेकिन आखिरी अशरा तो पीक अशरा है शॉपिंग का। तो जाहिर सी बात है ये रात जनरली लोग खरीदो फरोख्त में गुजार रहे हैं। मालदार लोग मौसम में जाके गुजारे और शहर वहां हो रही है। औसत लोग आम बाजारों में गुजारे, रात हो रही है। गरीब जो कुछ नहीं खरीदा गलियों में नुक्कड़ों में जाग कर गुजार रहा है। लेकिन वो रात तक करना क्या है? वो रात किस लिए दी गई? इसलिए दी गई कि सिर्फ हम आंखों को खुला रखे, जैसा रोजे का माना से भूखा रहे और रात में जागने के मन आंखों को खुला रखे। ये तो कोई भी कर लेता है। ये तो वो लोग जो नशा और शराब पीते वो लोग भी रात भर जागते हैं। बुरे लोग भी अपनी मजलिसों को रात भर जमाते और जागते हैं। क्या करना था इस रात में? इस रात में सबसे पहले तो जो फर्ज नमाजें आ रही है आपको, एक मगरिब आती है और इशा आती है, उसका एहतमाम कीजिए। इसके अलावा नौफिल का एहतमाम कीजिए, क़यामुल लैल का एहतमाम कीजिए, सदक़ात और खैरात का एहतमाम कीजिए, सिला रहमी का एहतमाम कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खास तौर से मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। ज़िक्र और अस्कार जो साबित और एक खास दुआ जो इस रात में साबित है उस दुआ का एहतमाम कीजिए। इसके अलावा याद रखिए जो कुछ कर सकते हैं इस रात में, जो नेकी हो याद रखिए वो करने की हम कोशिश करें। तिलावत कुरान कीजिए याद रखिए, लेकिन नमाज कुरान इसका ज्यादा एहतमाम और सदक़ात का भी एहतमाम कीजिए। तो ये सब काम करना है और ये इतना आम अमल है कि हर कोई कर सकता है। यहाँ तक कि खातून जो रोजा नहीं रख रही, नमाज नहीं पढ़ रही, वो भी इस रात को मनाएंगी। कैसे मनाएंगी? बाकी सब अमल करके, तो दुआ करे, तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे, जिक्र करे। हाँ, इसके अलावा जो है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। बहुत सारी चीजें वो भी कर सकती है, मतलब सदक़ात करे, खैरात करे। सिर्फ नमाज और रोजा और तिलावत कुरान छोड़ दे तो सारी चीजें वो भी कर सकती है। लेकिन हमारे पास हालत ये है कि उसका सिस्टम ही नहीं है। कोई शादी आ रही है तो घर में ऐलान किया जा रहा है कि अब रख जगह है, ऑफिस को लीव डाली जा रही है कि अब हम नहीं आएंगे, बिजनेस को क्लोज रखा जा रहा है। आस पड़ोस के दुकानदार को बोल दिया जा रहा है भाई इनके में शादी है, 8 दिन दुकान बंद, रात में चूंकि देर से ये सो रहे हैं तो सुबह जल्दी नहीं आएंगे, है ना। ये सब हो रहा है। लेकिन ऐसा कभी हो रहा है कि हम एहतमाम करें कि भाई कदर आएंगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पता नहीं अगली जिंदगी दे ना दे, ऑफिस में लीव डाल देता हूँ, छुट्टियों को उठा के रखता हूँ, इस टाइम में ले लिया करूंगा 5 दिन, ताकि रात में जागू तो सुबह शायद नींद ना हो पूरी तो छुट्टी ले लेता हूँ। नहीं होता इसे। ये छुट्टियां उठा के रखी जा रही, शादी ब्याह के लिए छुट्टियां उठा के रखी जा रही, बच्चों के एग्जामिनेशन के लिए छुट्टियां उठा के रखी जा रही, घूमने के लिए, ये छुट्टी सब कर रहे हैं। लेकिन शब कद्र के लिए नहीं एहतमाम हो रहा। ये आ रही रात तो ऐसी जिंदगी में चले जाए। एक इंसान को अगर जिंदगी में 10 बार ये रात मिल जाए तो अंदाजा लगाइए 800 ईयर्स से ज्यादा उसको सवाब कमाने का मौका दे रही है रात। लेकिन हम लोग नहीं कर रहे याद रखे उसका एहतमाम। तो जो कोई मना रहा है वो शॉपिंग की शक्ल में मना रहा है। मैं किसी के ताल्लुक से भी बुरा गुमान नहीं रखता हूँ, लेकिन जो देख रहा हूँ वो बयान कर रहा हूँ। दूसरा, अगर कोई मना भी रहा है तो बहुत चूजी है वो। चूजी इस सेंस में कि उसने एक रात को पर्टिकुलरली पकड़ लिया और कहा यही शब कद्र है, मतलब उसको पता चल गया कि शब कद्र है। और वो रात कौन सी है? हिंद पाक में, बर्रे सगीर में तो लोगों ने बिल्कुल तय कर रखा है कि बस 27 की रात ही हमारे लिए तो शब कद्र है, बाकी सारी दुनिया उसको पूरा तलाश करते रहे। हमको तो मिल चुकी है ये। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रात बताई गई, इसकी तारीफ बताई गई। आप निकले सहाबा को तारीफ बताने के लिए और 2 लोगों में झगड़ा हो गया। जब वो झगड़े को निपटाया गया उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे शब कद्र की तारीफ बता दी गई थी, लेकिन ये जो झगड़ा हो गया उसमें भुला दी गई। इससे पता चलता है झगड़ा करना बहुत खतरनाक चीज है। इससे लातादाद साइकोलॉजिकल, फिजिकल और रिलीजियस लॉसेस होते हैं। याद रखिए, मानो झगड़ा, फितना, फसाद, लड़ाई बुला दी गई आपसे, आपने कहा मुझसे बुला दी। इसे पूरे साल में तलाश करो। फिर फरमाया पूरे रमजान में तलाश करो। फिर आखिर वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था जो आपने बयान किया, वो कहा कि आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। लेकिन खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल ये था कि आप पूरा आखिरी अशरा इसको तलाश करते, आप एतिकाफ में बैठ जाते, रात में इबादत करो, कद्र हो सकती है आज। तो लिहाजा कोशिश करें आखिरी अशरा। आखिरी अशरा नहीं हो सकता तो पर्टिकुलरली 5 नाइट्स तो आपको बताए, 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात। ये 5 रातों में से कोई एक रात शबे कद्र याद रखिए। इसकी अलामतें वगैरह है, लेकिन उसको अब ना ढूंढते हुए, चूंकि होने के बाद पता चलती ना अलामतें मना हो जाएंगी तब होगा, तो आपको इस रात को अमल करना याद रखिए, ठीक है। तो लिहाजा इसको तलाश करना है, इसका एहतमाम करना है, इसके लिए खास तैयारी करना है, ठीक है। और इसको कोशिश करना है कि अल्लाह की इबादत में ये सारी रात गुजरे याद रखिए। या नहीं हो सकता है तो जितनी कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी के पास सहूलत नहीं है, हर आदमी के पास रोजगार का जरिया नहीं है कि वो 5 दिन दूर है बिजनेस से तो चल जाए, तो जितना मना सकते हो तो ये कोशिश करें कि हम जितना हो सकते हैं। चलिए मेरे लिए इतना है कि मैं रात में 12 बजे तक मुश्किल से जाग सकता हूँ, मुझे ऑफिस है, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, तो कोशिश करें रात 12 बजे तक जितनी नौफिल, तिलावत कुरान, रिज़्क़ व ज़िक्र अस्कार, सदक़ात और खैरात,
جو کر سکتا ہوں دعا مغفرت کی وغیرہ کریں. پھر اس کے بعد سحر میں اٹھ جائے, فوراً سحر میں تھوڑا سا جلدی اٹھ جائے, تو پھر کچھ نماز سحر میں, پھر کچھ تلاوت سحر میں. اور سحر میں استغفار کرنے کی تو خاص فضیلت آتی ہے, یاد رکھیں. مومنوں کا شیوا اور شعر قرآن نے 2 سے 3 مرتبہ دہرایا کہ وہ راتوں کے اندر استغفار کرنے والے ہوتے ہیں, اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی, اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. تو لہٰذا ہم جو اس رات کو منائیں, اس رات میں جاگیں, اس رات میں خوب سے خوب عبادت کریں. اور یقیناً ہر آدمی اس چیز کی اس کو ضرورت ہے کہ وہ زیادہ زیادہ اجر کمائیں. تو یہ شب قدر, یہ رات مجھے اور آپ کو زبردست موقع دینے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس رات کو ذرہ برابر بھی ضائع نہ ہونے دے. خواتین بھی اس کے لیے پلاننگ کریں, اپنے نونہالوں کو اس کے لیے تیار کریں. اور گھر میں اگر یہ ماحول ہو نا, روزے کا, تلاوت قرآن کا, نماز کا, تو آپ دیکھیں گے ینگ جنریشن بغیر سکھائے کہ کچھ چیزیں آپ سے لیتی رہتی ہے, غیر شعوری طور سے وہ سیکھتی رہتی ہے. تو جن گھروں میں اس کا اہتمام ہے, بچے خود بخود وہ کرتے ہیں, وہ ان کا پارٹ ہو جاتا ہے, ان کے اپ برنگنگ جس کو بولتے ہیں, ان کی تربیت کا حصہ بن جاتی ہے وہ سب چیزیں, کہ وہ اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں. اس لیے بولتے ہیں نا بچوں کی اچھی تربیت کرو. تو ہم کو کیا لگتا ہے, تھوڑی دیر بیٹھ کر برین اسٹارمنگ کر کے کچھ تو بھی ایک چیز بنا کے دینا ہے. آپ خود عمل کرتے رہے بڑے تو بچوں کی تربیت ہوتی ہے. حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں گے کسی محلے میں اگر محلے کے بڑے لوگ سارے لوگ یہ عمل کرتے ہیں تو بچے خود بخود اس محلے کی شروع کر دیتے ہیں عمل, اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ سب یہ کرتے ہیں بڑے اس محلے کی. تو یہ تمام چیزوں کی ہم کو ضرورت ہے ایک ماحول بنانے کی. تو یہ رات بہرحال ہم پر آتی ہے, اللہ رب العزت نے پھر ایک موقع دیا ہے. اللہ اگر زندگی دے اس رمضان میں تو ضرور اس رات کو پانے کی کوشش کرے, اور اس کو 5 راتیں یاد رکھی, اس میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے. اور وہ تمام اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے, یا وہ تمام اعمال صالحہ نیک اعمال جو آپ کر سکتے, کبھی ہوتا ہے انسان بیمار ہے وغیرہ ہے, لیٹا رہتا ہے, بڑے مشکل ہے, تو بہرحال جتنے اعمال ہو سکتا ہے نیکی کرنے کی اس رات میں جو خاص طور سے اہتمام اور جو کوشش کریں. اسی طرح یاد رکھیے اس ماہ میں جو کام کرنا, یاد رکھیے ان کاموں میں سے ایک کام ہے صدقات اور خیرات کا خاص اہتمام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اب عام دنوں میں تو صدقات اور خیرات کرتے ہی, لیکن ان دنوں میں تیز تند ہواؤں کے جیسا مطلب بہت زیادہ صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے. مطلب جیسا کہ ہوا تو عام دنوں میں بھی چلتی ہے لیکن کبھی کبھی تیز چلتی ہے, تو آپ اتنا زیادہ صدقات اور خیرات کرتے. بلکہ جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا تو آپ کمر بستہ ہو جاتی, روایت میں آتا ہے, اس کو بولتے ہیں ایسا کسی چیز کو جو کمر میں باندھی جاتی ہے اس کو ناٹ باندھ کے ٹائٹ کر لیتے نا. آپ کو بولا جائے آپ لنگی اگر باندھے ہوئے چلی فلا چل رہا ہے تو آپ اس کے اوپر باندھ لیتے, اچھا کر لیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریڈی ہو جاتے اس منتھ کے لیے, اس کا معنی ہے تیار ہو جاتے اس مہینے کے لیے, اس پہ زیادہ زیادہ عمل کرنا. اور صدقات اور خیرات میں آپ اور اضافہ کرتے ہیں, بڑھوتری کرتے. تو لہٰذا گزارش کروں گا صدقات میں اضافہ کریں. زکوٰۃ وغیرہ کا معاملہ انشاءاللہ اگلا لیں گے. اور صدقات میں سب سے پہلے مستحق وہ لوگ ہیں جو آپ کے رشتہ دار قریبی, اور وہ بیچارے مستحق ہے, مسکین ہے, غریب ہے, معذور ہے, یتیم ہے, یسیر ہے, اور کئی مسائل ہو سکتے, نوکریاں نہیں ہیں اور فلاں مسائل ہوگا, یہ ہو گیا, وہ کوئی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں انسان کے ساتھ. وہ سب سے پہلے مستحق, ان کو آپ دیں. اگر وہ آپ کے پڑوسی رشتہ دار ہے ان کو دے, اور ڈبل اجر آپ کو. رشتہ دار ہے تو اجر زیادہ, پڑوسی رشتہ دار ہے اور اجر زیادہ, ٹھیک ہے, لہٰذا دے. سب سے پہلے حقدار یہ, پھر اس کے بعد اور لوگوں کو تلاش کرے, اور اس کے بعد اور اس کے بعد تو صدقات اور خیرات کا خاص اہتمام کرے. صرف گزارش یہ کروں گا کہ صدقات جہاں بھی دے, جیسے بھی دے, ویریفائی ضرور کرے. رشتہ داروں میں تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں ان لوگ, لیکن جب اس لیے کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جو غیر مستحق ہے انہوں نے اتنا زبردست طریقہ اختیار کر لیا آپ سے مانگنے کا کہ وہ مستحق اور خاص طور سے وہ مسکینوں پر بیچارہ ملتا ہی نہیں کبھی ہم کو. چونکہ مسکین آپ کو بولنے والا نہیں کہ مجھے چاہیے, لیکن اس کے حالات سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے. اس کو ایک کھجور, 2 کھجور یا روپیہ 2 روپیہ اس کا مسئلہ حل بھی نہیں ہوتا, لیکن وہ بول بھی نہیں سکتا. ایک غیرت مند عزت دار انسان کمانے کی کوشش کرتا ہے, حلال کماتا ہے, 5-10 ہزار روپے کما لیتا ہے, ایک عزت کی زندگی گزارا, لیکن اس کے بچوں کو پڑھائی کرنا, پیسہ نہیں, بول بھی نہیں سکتا, خاموش رہتا ہے. تو اس کو تو ڈھونڈنا ہے, مسکین کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, وہ جو آگے دکھاتا ہے اپنے آپ کو, دکھاتا ہے مطلب آگے دکھا رہا ہے میں لنگڑا ہوں, ٹنڈا ہوں, لولا ہوں. میں نہیں کہہ رہا ہوں مستحق نہیں ہو سکتا ہے, لیکن وہ لوگ ہم امپریس ہو جا رہے ہیں. اور وہ تو مانگنے والا ہوا, غریب ہوا, لیکن وہ مسکین تو مل ہی نہیں رہا, اس کو تو بڑا مشکل سے ہم کو ڈھونڈنا پڑ رہا. ہم ڈھونڈ بھی نہیں رہے اس کو. وہ آپ کے پڑوس میں ہو سکتا ہے, آپ کا دوست ہو سکتا ہے, آپ کا رشتہ بولتا نہیں ہے, اس کے کپڑوں سے اندازہ لگا لیجیے, اس کے کھانے سے اندازہ لگا لیجیے, اس کی گاڑی سے اندازہ لگا لیجیے کہ ضرورت مند ہے لیکن بولتا نہیں ہے, ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ لیکن
بولتا نہیں کہ مجھے دیجیے. مدد طلب کرے, ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ فتنوں کو ہٹائے ہم سے دور. دوسرا ہم نے دیکھا عقیدہ توحید پر راسخ رہے. تیسرا ہم نے دیکھا کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لے. چوتھی بات ہم نے جو سیکھی یاد رکھی, دیکھا جو عمل کرنا ہے یاد رکھے, دینی علم کو خوب حاصل کرے. ففتھ پوائنٹ دیکھا ہم نے مسلمانوں کی جماعت سے جڑے رہے اور اختلاف سے بچتے رہے. سکستھ پوائنٹ جو آج ہم نے دیکھا یاد رکھی وہ یہ تھا کہ فتنوں کے ایام میں خصوصی طور پہ عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی. سیونتھ پوائنٹ ہم نے دیکھا تقوی اختیار کرے. ایٹھ پوائنٹ ہم نے دیکھا یاد رکھے کثرت سے توبہ استغفار کرے. نائنتھ پوائنٹ دیکھا فارغ وقت کو, ایمٹی ٹائم کو, خالی ٹائم کو, فری ٹائم کو صحیح جگہ استعمال کرے. اور 10 پوائنٹ ہم نے صبر دیکھا. بہرحال یہ 10 پوائنٹ تو جو میں نے مناسب سمجھے آپ کے سامنے رکھوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو اس فتنے فساد کے دور سے آسانی کے ساتھ نکال دے, ہماری دنیا کو بھی خیر کر, ہمارے لیے آخرت بھی خیر کر. اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مل صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ مطلب اب انشاءاللہ روزے آ رہے ہیں, مطلب جو بیمار ہو مطلب کس حد تک کوئی انسان روزے چھوڑ سکتا ہے؟ مطلب اگر اسے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے ہو, کیا وہ اس بات پہ نہیں رہ سکتا ہے روزہ کے مطلب, یا ہمیں اور کچھ بھی اس کے لیے کرنا چاہیے؟ دیکھیے اگر کوئی انسان رمضان آ رہا ہے, سوال ہے بہن کا کہ روزے رکھنے کا کیا معاملہ ہے. اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کرے کہ روزے نہ رکھے کسی وجہ سے تو کیا کرے؟ تو دیکھیے اگر انسان بیمار ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. قرآن نے کہا کہ اگر انسان مسافر ہو, سفر میں ہو یا بیمار ہو تو وہ روزے چھوڑ دے اور اس کی گنتی بعد میں پوری کر لے. تو جو ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ روزے مت رکھو, کیا وجہ سے کہہ رہا ہے آپ کو پوچھنا چاہیے. اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ روزے رکھیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, کسی باڈی پارٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے, یا آپ کو سیویئر کوئی ڈیمیج ہو سکتا ہے, یا کوئی کریٹیکل کنڈیشن میں آپ جا سکتے ہیں, تو ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن پہ آپ روزے پھر چھوڑ سکتے ہیں. یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو آپ ڈاکٹر سے یہ پوچھیں مطلب کہ وہ کیوں منع کر رہا ہے, اور اس کے بعد یہ بھی پوچھیں اگر وہ منع کر رہا ہے تو کیا صرف رمضان کے حد تک نہ رکھوں یا بعد میں کنٹینیو اس کو کر سکتا ہوں. جیسا فار ایگزامپل کہ ابھی جو شہر میں رہتا ہوں اورنگ آباد, یہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے گرمیوں کے دنوں میں, جیسا ابھی ٹیمپریچر 38, 39, 40 تک جاتا ہے. تو اگر کوئی ڈاکٹر ریکمینڈ کرے کسی پیشنٹ کو کہ ابھی روزے رکھنا تمہارے لیے جان کے لیے خطرہ ہے, لیکن تم سردی کے دن میں ان روزوں کی قضا کر سکتے ہو, تو پھر چونکہ ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہا ہے, اس کی جان کو خطرہ ہے, تو پھر وہ روزے چھوڑ دے گا اور اس کے بعد سردیوں کے اندر اس روزوں کو رکھ سکتا ہے. تو ایک تو پوچھنا پڑے گا روزے کیوں نہ رکھوں, ڈاکٹر ریزن بتائیں گا. تو آپ روزے چھوڑنا, اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے مت رکھیے, تو آپ پھر مت رکھیے. اس کے بعد کیا بعد میں رکھ سکتے ہیں, اس سے یہ بھی پوچھیے مطلب بعد میں کب رکھ سکتے ہیں, پھر مطلب کون سا موسم, کیسی حالت کے بعد, جیسا کہ 3 مہینے دوا کھا لیجیے پھر رکھ سکتے ہیں, 6 مہینے کے بعد انشاءاللہ رکھ سکتے ہیں, اگلے سال سے پہلے رکھ سکتے ہیں, وہ پوچھ لیجیے. تو پھر وہ کر لیجیے کہ آپ قضا کر لیجیے اس کو جو روزے بیماری کی وجہ سے چھوڑتے ہیں. اور اگر ایسی بیماری ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے بعد رمضان بھی, تو پھر آپ فدیہ دے دیجیے. مطلب چانسز نہیں ہے کہ پھر کبھی صحت ملے. جیسا بہت سارے لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں جس کو خاص طور سے ٹائپ 1 کی شوگر ہوتی ہے, یاد رکھیں, جس میں انسولین وغیرہ بہت ہائی ڈوز ہوتا ہے, کہیں انجیکشن ہوتے ہیں, تو بیچارے نہیں رکھ پاتے ہیں. تو آپ ڈاکٹر سے پوچھیں وہ کیوں کہہ رہا ہے, وہ ڈاکٹر آپ کو بتائیں گا. اگر واقعی میں آپ کی جان کو خطرہ ہے تو پھر آپ روزے نہ رکھیں, اس کا یا تو قضا کر لیں, یا پھر اگر ہمیشہ نہ رکھ پائے تو فدیہ دے دے کر. مطلب اگر اب ان کا ہو گیا, جیسے کہ جس پیشنٹ کے بارے میں بات کر رہی ہوں, ایسے تو وہ بہت نارمل ہے, لیکن وہ مطلب بیمار 2005 سے وہ دوائی دے رہے ہیں, اور انہیں یہ ہے کہ انہیں مطلب فاقہ نہیں دینا ہے, اور اس وجہ سے انہیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ بالکل روزہ نہ رکھیے جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاؤ گے. لیکن جو مطلب انہیں پرابلم ہے, انہیں لائف ٹائم دوائی کھانی ہے, اس کے لیے انہیں کیا فدیہ دینا ہے؟ ہاں فدیہ دیکھیے, یاد رکھیے اس کو جو ہے, اس شخص کو جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے. یاد رکھیے اب مسکین کو کھانا کھلانے میں کتنا لگتا ہے کہ انسان کو کھانے کے لیے, وہ آپ دیکھ لیں ایک دن کے حساب سے, اور اس مسکین کو دے دے. یاد رکھیے یا تو ہر روزے کے بدلے اسی دن چکا دے, یا تو پھر ایک ساتھ 30 مسکینوں کو وہ کھانا کھلا دے, یا تو پھر ہر روز کسی ایک مسکین کو, جیسا بھی ہوتا ہے مطلب ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے, یہ اس کا فدیہ ہوگا. علماء نے فدیے میں کیا دیا جائے الگ الگ باتیں کہی, میں نے یہاں تک پڑھا کہ کسی نے کہا اتنا اناج دے دی جائے. بیسٹ یہ کہ جو کھانا بناتے نا گھر کا, وہ کھانا ہی کھانے کے لیے کسی کو دے دیا جائے ہر روزے کے بدلے ایک انسان کو, انشاءاللہ عزیز وہ کافی ہو جائیں گا. اگر ہمیں کوئی یہ غریب نہ ملا تو ہم وہ ایسے بھی دے سکتے ہیں رقم کسی غریب؟ نہیں, غریب کو آپ کھلائیے, غریب نہ ملے تو دوسرے ایریا میں دیجیے, آپ جہاں غریب ہے موجود, آپ کے آس پاس نہیں ہے تو کہیں اور علاقے میں دیجیے انشاءاللہ. مطلب اماؤنٹ نہیں ہم دے سکتے ہیں, اماؤنٹ پھر وہ کھانا کھائے. مطلب اگر آپ اماؤنٹ دے رہے تو وہ کھانا کھائے, اماؤنٹ دیں گے اور وہ کھانا نہیں کھا کے کچھ استعمال کر لے تو اس کے بیٹر ہے کہ تو اس کو مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم ہے, تو ہمیں وہ کھانا ہی کھلانا چاہیے, یہ بیٹر ہے.
اماؤنٹ وغیرہ یہ مجبوری کہ اس میں آپ علماء سے فتاوی لے سکتے ہیں کہ ہے ہی نہیں کیا کریں، وہ ایک الگ شکل ہے، لیکن ابھی تو میں ریکمینڈ کروں گا آپ غریب کو تلاش کریں اور اس کو کھلا دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں گھر میں؟ دیکھیے عورتوں کے اعتکاف کے تعلق سے جو مسئلہ ہے یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ عورتوں کا اعتکاف بھی مردوں کے جیسا مسجد میں ہی ہوگا، یاد رکھیے۔ تو آپ کیا کریں، جس علاقے میں رہتے ہیں مسجد کمیٹی وغیرہ کو بولیں کہ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کا انتظام کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو حجرے تھے وہ مسجد نبوی کے پیچھے تھے بالکل، لیکن اس کے باوجود بھی کہ مسجد نبوی کے بالکل باؤنڈری پہ لگے ہوئے آپ کے حجرے تھے، امہات المومنین کے خیمے مسجد نبوی کے احاطے میں لگائے جاتے تھے جب وہ اعتکاف کرتی تھی۔ اسی لیے ایک روایت بڑی مشہور ہے نا کہ ایک امہات المومنین میں سے ایک نے ام المومنین نے خیمہ لگایا، پھر دوسری نے لگایا، پھر تیسری نے لگایا، دیکھا دیکھ تینوں لگا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے ناراض ہوئے کہ دیکھا دیکھی کیا، کہا سب کے نکال دو، یہ بار مت کرو اس لیے کہ تم نے ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی میں کیا۔ حالانکہ گھر پیچھے ہے، باؤنڈری پر ہے، پھر بھی گھر میں نہیں کرتے ہوئے مسجد میں کیا۔ میں بھی یہی کہوں گا کہ مسجد میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے عورتوں نے بھی۔ جی میرا سوال ہے کہ ہمارے اپنے گھر میں یہاں ہم نے بنائی ہے مطلب درسگاہ، اس کے اوپر مسجد بنائی، تو وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، اوپر مسجد نیچے درسگاہ؟ مطلب اوپر کے فلور پر مسجد ہے اور نیچے کے فلور پہ درسگاہ ہے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی جی، نیچے درسگاہ، اوپر بنایا مسجد، اب اپنا صحن میں مطلب اپنے صحن میں ہے۔ تو دیکھیے اعتکاف لیکن مسجد میں ہوں گا، یاد رکھیے۔ تو مطلب جو علاقہ ہے وہ مسجد کہلائے، جیسا فار ایگزامپل مسجد نبوی میں آگے مسجد تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسا مسجد نبوی آگے مسجد تھی اور پیچھے آپ کے حجرے تھے، بیچ میں جگہ تھی، صحن تھا، تو وہ مسجد کا ہی پارٹ تھا۔ تو اعتکاف مسجد میں ہے، تو اگر آپ وہ نیچے کے حصے کو مسجد کاؤنٹ کرتے تو وہاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کو مسجد میں کاؤنٹ نہیں ہوتا، چونکہ آج کل کیا ہوتا ہے فلور وائز چیزیں بدل جاتی ہے۔ اب جیسے بڑے بڑے شہروں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ فرسٹ فلور پر مسجد، سیکنڈ تھرڈ اور اوپر کے فلورز پہ پوری بلڈنگ میں لوگ رہتے ہیں، یا پارکنگز ہوتی ہے، یا نیچے کبھی ہوتے ہیں مسجد اور اس کے اوپر بلڈنگ ہوتی ہے، تو فلور وائز مسجد کاؤنٹ ہوں گی۔ تو کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ مسجد کے اوپر والے فلور پہ میں اعتکاف کر لوں، وہ اس کا گھر ہے۔ تو اگر اس جگہ کو جو صحن ہے یا نیچے اوپر ہے اس کو مسجد میں ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو آپ وہاں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، بٹ اگر وہ مسجد میں کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہاں اعتکاف نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی استاد محترم، میں نے عالمہ کورس کیا ہے، ویسے تو عالمہ نہیں کہنا ہوں کیونکہ اسٹوڈنٹ ہوں، مرتے دم تک اسٹوڈنٹ ہی رہوں گی۔ تو وہ جس میں گاؤں میں ایک یہاں پہ شادی ہوئی ہے میری، تو یہاں پہ نا زیادہ یہ بدعت، شرک و بدعت بہت زیادہ ہے، اور میں دعوت جب دینا چاہتی ہوں تو نہیں دیتے، مجھے مطلب آگے نہیں آنے دیتے، بولتے ہیں کہ اہل حدیث سے اس کو پیچھے رکھو، یہ وہاب بھی ہے۔ میرا بہت دل دکھتا ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ روز محشر میں مجھے اس بات کا بھی سوال تو نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے دعوت کو پھیلایا کیوں نہیں، آپ کو ایک منتخب اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا تھا اس کام کے لیے، تو آپ نے یہ کام آگے کیوں نہیں کیا؟ مگر مجھے بہت ایذا پہنچتا ہے، لوگوں سے تانے سننے پڑتے ہیں، آگے پہنچ نہیں پاتی ہوں، قرآن نہیں پڑھا پاتی ہوں باقیوں کو کہ وہ بھاگ جاتے ہیں۔ دیکھیے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ جو ہے قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، تو لوگ آپ کو اہل حدیث کہہ کر آپ سے علم حاصل نہیں کر رہے ہیں، آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے لیتے نہیں ہیں، آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں اور آپ کو روکا جا رہا ہے۔ تو آپ کا سوال یہ بہن کا کہ کیا میں کوشش کر رہی ہوں تو کیا اللہ پوچھیں گا تو نہیں، میری پکڑ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیے آپ کی جو کوشش ہے بس میں آپ وہ کرتے رہیے، لوگوں کو جو رویہ اختیار کرنا وہ اختیار کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو دیکھیں گا، اس کے نتیجے کو نہیں دیکھیں گا، مطلب ریزلٹ کو نہیں دیکھیں گا، آپ کی کیا شدت تھی اس کام کے لیے۔ تو آپ کی تڑپ ہے دل میں کہ میں یہاں کام کروں، آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ غلط کام کریں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر اچھا کام کریں، بٹ وہ لوگ راضی نہیں ہیں، تو بہرحال آپ نے اپنا کام کر دیا، اب آپ مایوس نہ ہو، اور جہاں موقع ملے، جیسے موقع ملے، حکمت کے ساتھ ضروری ہے، چونکہ آپ کے علاقے میں وہ آپ کی بات نہیں مان رہے، مطلب وہ آپ کو کسی ایک طبقے یا فرقے سے کنیکٹ کر رہے ہیں، مطلب وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ سلفی ہیں، ایسے ہیں، تو یہاں بڑے حکمت کے ساتھ آپ کو ان کے اندر پینیٹریٹ ہونا ہوگا اور بہت اچھے اور احسن طریقے سے ان تک بات پہنچانی ہوگی۔ لیکن سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر وہ بات کو نہ مانے، جیسا قرآن میں اللہ نے حکم دیا نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، تو ان کو اچھی اچھی باتوں مطلب اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ، ان کو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر ان سے کبھی بحث مباحثہ ہو جائے حق بات بتانے میں تو اچھے انداز سے کرو۔ تو اگر یہ سب کرنے کے بعد بھی وہ لوگ نہ مانے تو پھر آپ چھوڑ دیں، آپ اپنے اپنا کام کر دیا، جو ان کو کرنا تھا وہ کریں گے انشاءاللہ، اللہ کے پاس آپ کی پوچھ اور پکڑ نہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا، جو لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ سوال جو آپ کے ہیں یہ ریکارڈ ہوتے ہیں
اور مختلف پلیٹ فارمز میں جاتے ہیں تو آپ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، چونکہ ہم لوگ بھی وائس وغیرہ آپ لوگوں کی ریکارڈ کرتے ہیں تاکہ بعد میں لوگ اس سے بینیفٹ لیں سوال جواب کی شکل میں. شکلیں تو کسی کی دکھتی نہیں ماشاءاللہ، آواز آتی ہے، تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. رمضان میں جو عورتوں کو روزے چھوڑتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہم ان کی قضا شوال کے مہینے میں کر سکتے ہیں، یا جو وہ شوال کے 6 دن ہوتے ہیں وہ ہم رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے سوال آیا کہ اگر خواتین کے روزے چھوٹ جاتے ہیں مینسس کی وجہ سے، حیض کی وجہ سے، تو جب بعد میں شوال میں روزے رکھتے ہیں تو کیا وہ 6 روزے کے بدلے رمضان کے روزے رکھے، یا اگر رمضان کے روزے نہ رکھ سکے تو کیا شوال کی بھی نہ رکھے؟ دیکھیے ماں عائشہ فرماتی ہے کہ رمضان میں ان کے روزے چھوٹ جاتے تھے، امہات المومنین کے روزے چھوٹ جاتے تھے، اور وہ فرماتی ہے کہ اگلے سال مطلب آنے والے سال کا رمضان قریب آ جاتا، مطلب شعبان آ جاتا، اور تب ہم ان روزوں کو مکمل کرتی. تو پتہ چلا ایک طرح سے 11 منتھس لگ جاتے ان کو، جیسا کہ رمضان میں چھوٹتے پھر اگلا پورا رمضان سے لے کر تو شوال سے لے کر تو شعبان آ جاتا، تب وہ کہتی تب تک کچھ روزے باقی رہتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ بھی شوال میں روزے کسی وجہ سے نہیں رکھ پاتے تھے، لیکن یہ بات تو ہم کو پتا ہے کہ محرم کے روزے رکھتے تھے 9-10 کا، اسی طرح ذوالحجہ کے روزے رکھتے تھے 9 کا خاص طور سے، ہے نا، تو دوسرے روزے رکھتے. تو پتہ یہ چلا کہ آپ چاہے تو یہ بھی کر سکتے کہ شوال کے اندر آپ کے قضا روزے پہلے کریں پھر شوال کے روزے رکھیں، یا آپ کو ایسا بھی کر سکتے کہ آپ شوال کے روزے پہلے رکھ لیں، کیونکہ شوال کے روزے شوال سے جڑے ہوئے 6 روزے شوال میں رکھنا ہے تو، اور باقی حالانکہ رمضان کی قضا کو تو آپ کو سال بھر ہے، جو آپ کو بیٹر لگے کرے. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ابھی شوال کے 6 رکھ لوں پھر اگلے مہینے میں رمضان کے رکھوں گی، یہ بھی چلیں گا. آپ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے رمضان کے رکھ لوں پھر شوال کے 6 رکھوں گی، یہ بھی چلیں گا. یہ ڈیپینڈ ہے، لیکن آپ کے لیے رمضان کے لیے پورا 1 سال ہے، جبکہ شوال کے لیے صرف 30 دن ہوتے ہیں. اب آپ اس میں دونوں میں سے جو کرنا چاہیں، یا تو یہ بھی رکھے وہ بھی کرے، یا پہلے رمضان کے رکھے پھر شوال کے، یا تو شوال کے شوال میں رکھے رمضان کے اس کے بعد کے. لیکن اس بات کو یاد رکھے کہ آنے والے رمضان سے پہلے اس کو کر دینا ہے. جیسے کہ اگر یہ رمضان میں روزے چھوٹتے ہیں تو آنے والے شعبان تک آپ کو اس کو رکھ لینا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا سوال بتائیں. استاد جی میری ماں گزر گئی ہے 2017 میں، تو استاد اب مجھے جانا عمرہ بھی بٹ پہلی بار جا رہی ہوں، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا عمرہ، تو میں نیت یہ کر رہی ہوں کہ میں ان کے بدلے کروں گی، کیا میں ان کے بدلے کر سکتی ہوں؟ تو دیکھیے عمرہ بدل اور حج بدل، بہن کا سوال تھا کہ ان کی والدہ کے بدلے عمرہ کرنا چاہتی ہے، تو عمرہ بدل اور حج بدل کے لیے جو شخص عمرہ کر رہا ہے یا حج کر رہا ہے اس کا پہلے سے عمرہ یا حج ہونا ضروری ہے. تو اگر آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں کسی میت کی طرف سے تو آپ کا عمرہ پہلے سے ہوا ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ حج کرنے جا رہے ہیں میت کی طرف سے تو آپ کا حج ہوا ہونا ضروری ہے. تو لہٰذا اگر آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو ابھی آپ کیا کریں، آپ کی والدہ کے عمرے کی نیت سے نہیں، اپنے عمرے کی نیت سے نکلے گھر سے، وہاں جا کے اپنا عمرہ مکمل کریں، اور اپنا عمرہ مکمل کرنے کے بعد پھر آپ کو دوسرا موقع ملے تو اپنی والدہ کا عمرہ کرے اس میں، لیکن آپ والدہ کی نیت سے نہ نکلے اگر آپ کا عمرہ نہیں ہوا ہے تو. لیکن اگر آپ نے پہلے عمرہ کر چکا ہے سمجھ لیجئے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، والدہ کی نیت سے جانا ہے، اور والدہ کا بھی عمرہ کرنا ہے، اور موقع ملے تو پھر اپنے عمرے بھی اور آپ اضافی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا عمرہ نہیں ہوا، جیسا آپ نے کہا کہ پہلی بار جا رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے عمرے کی نیت سے جائیے، پہلا عمرہ آپ اپنا کر لیجئے، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ حرم سے باہر چلے جاتے ہیں، حدود سے باہر چلے جاتے ہیں، پھر آنے کا موقع ملتا ہے تو پھر دوسری بار آئیے اور پھر اپنی والدہ کی نیت سے کیجئے، چونکہ آپ کے لیے عمرہ بدل کرنے کے لیے آپ کا عمرہ پہلے ہونا ضروری ہے. جی استاد میرا یہ اور ایک کوشچن ہے کہ جنت میں ہم ماں باپ کو پہچان سکتے ہیں؟ دیکھیے سوال ہے کیا جنت ماں باپ کو پہچان سکتے ہیں؟ ہاں، انسان اپنے ماں باپ کو پہچانیں گا، اپنے پچھلی نسلیں گزری بھی ان کو پہچانیں گا، جو بچے بعد میں آئیں گے ان کو پہچانیں گا، سب کا تعارف ہو جائیں گا، مطلب یہ ان کے تھے وہ ان کے بچے تھے. انسان تو کتنوں کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے بچوں کو کبھی ان کے بچوں کو، آپ کو سب پتہ چل جائیں گے وہ کون ہے. بلکہ روایت میں آتا ہے جو لوگ دنیا میں ساتھ رہتے تھے وہ جنت میں بھی ساتھ رہیں گے، یاد رکھیے. تو لہذا اگر دنیا میں اپنے ماں باپ بہن بھائی کے ساتھ تھے تو جنت میں بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے. تو ہاں بالکل پہچانیں گے، بلکہ ان کے ساتھ رہیں گے، یاد رکھیے. استاد مایا جس حالت میں سپنے میں آتی ہے کیا وہ اسی حالت میں حقیقت میں ہوتی بھی ہے؟ سوال آیا کہ خواب میں جو ہے سپنے میں اپنی ماں کو یا اپنے میت کو کوئی دیکھ رہا ہے اور اس میں اچھی حالت میں دیکھ رہا ہے یا بری، تو کیا واقعی میں ان کی حالت اچھی بری ہوتی؟ واللہ عالم، یہ ہم کو نہیں پتا. ایک بات آپ یاد رکھ لیجئے، جو خواب دیکھ کے آپ ڈر جاتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواب میں شیطان آ کے آپ کی امی کے بارے میں برے برے وسوسے ڈالے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان کو یہ ہو رہا ہے. بالکل مت مانیے، بالکل نہیں. ہاں
کوئی خواب دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں تو وہ رحمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، تو لہٰذا خواب میں میت جس حالت میں آتی ہے ضروری نہیں کہ آخرت میں اس کا وہی حشر ہوگا یا جنت میں ہو رہا ہے. کبھی کبھار شیطان ہم کو ورغلانے، بہکانے، ڈپریس کرنے، پریشان کرنے، سٹریس کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، خوابوں میں آ کے کچھ بھی چیزیں بتاتا ہے. بالکل بھی اس پہ اعتماد مت کیجیے. اگر کوئی برا خواب آیا کروٹ بدل کے سو جائیے، اس پہ بالکل دھیان مت دیجیے. یاد رکھیے کوئی اچھا خواب آیا تو اللہ کا شکر ادا کیجیے. تو خواب میں جیسا آپ میت کو دیکھتے ویسا اس کے ساتھ ہونا بالکل ضروری نہیں ہے. یاد رکھیے. میری ماں جو ہے وہ گزر گئی ہے بیماری کی حالت میں، بٹ مجھے آتی ہے بیماری کی حالت میں اسی ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے بہت زیادہ. مطلب جس حالت میں وہ گزر گئی وہ مجھے اسی حالت میں سپنے میں بھی آتی ہے، اور مجھے بہت زیادہ ڈپریشن ہوا ہے اب. جی دیکھیے میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ جو آپ کی والدہ کی بیماری کی حالت میں آپ ان کو خواب میں دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ پریشان ہو رہے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے. میں نے اس لیے کہا شیطان کیا کرتا ہے، خواب کے ذریعے بہت لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اسٹریسفل کر دیتا ہے، ڈپریس کر دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، زندگی اجیرن کر دیتا ہے، جی نہیں پاتے لوگ. تو آپ بالکل بھی اس کیفیت کو مت دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اس کو چھوڑیے، اپنی والدہ کے لیے توبہ کیجیے، استغفار کیجیے. مومنوں کا استغفار دوسروں کے لیے قبول ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے. ان کے لیے توبہ کیجیے، ان کی طرف سے استغفار کیجیے، صدقات وغیرہ دیجیے، خیرات دیجیے. ان کی اچھی باتیں جو ان کے اندر تھی اس کو لوگوں سے بیان کیجیے. کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کو آگے بڑھائیے. یہ سب بہرحال آپ کو ان کے لیے کرنا ہے، لیکن یہ آپ ان کی وہ کیفیت دیکھ کے بالکل ڈپریس نہ ہو. اس کو بالکل شیطان کا وسوسہ سمجھ کے چھوڑ دیں اس کو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن کا مانا جائز ہے کہ نہیں، مطلب موقع کو اپنے ساتھ رکھنا. بھائی کا سوال ہے کیا موکل کو جو جن وغیرہ ساتھ ہو رکھنے کا لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ رکھنا جائز ہے؟ نہیں. تو یاد رکھیں کسی بھی جن کو اپنے قبضے میں رکھنا جائز نہیں ہے. اور دوسرا جن انسان کے قبضے میں آتا ہی نہیں ہے، چونکہ جو مخلوق چھپی ہوئی ہے اس کو آپ کنٹرول کیسا کریں گے؟ جیسا میں وہ انسان ہوں، میں دکھتا ہوں، گوشت پوش کا بنا ہوں، جن تو دکھتے بھی نہیں. اب جو دکھتا نہیں میں بول رہا ہوں میرے قبضے میں، وہ بولتا ہے آپ کو آپ کے قبضے میں، وہ ہوتا نہیں لیکن آپ کے قبضے میں. وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آپ کے قبضے میں، لیکن وہ آپ کو اپنے قبضے میں رکھ کے کام لیتا ہے عام طور سے. تو موکل کا رکھنا جائز نہیں ہے، شرن درست نہیں ہے. میرا مطلب یہ کہ اگر کسی میں جن غصہ ہوا ہوگا، میرا مطلب یہ کہ وہ اس کو اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے کہ نہیں. اگر آپ کے اندر بھی کوئی جن ہے تو اس کو آپ کنٹرول میں نہیں کر سکتے. مطلب کنٹرول میں کر سکتا ہے کیا؟ آپ یہ کوشچن کرنا چاہ رہے کہ میں ایسا کروں کیا، یا ایسا ہو سکتا ہے تو میں کروں؟ تو مت کیجیے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو آزاد بنایا، ہم کو آزاد بنایا. وہ اپنی زندگی جیے، ہم اپنی زندگی جیئیں گے انشاءاللہ. تو اس کو کنٹرول میں مت کیجیے. بس اس کو یہ کہیے کہ آپ کے جسم سے نکل جائے، اگر وہ آپ کی بات سنتا ہے یہ کافی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ روزہ فرض ہونے کی کیا شرائط؟ دیکھیے روزہ فرض ہونے کے لیے ایک انسان جو ہے مسلمان ہو، عاقل ہو، عقل والا ہو، مطلب پاگل وغیرہ نہ ہو، بالغ ہو. یاد رکھیے تو اس کو روزہ اس کے اوپر فرض ہے. پھر چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے آزاد ہو، چاہے غلام ہو، سب رکھیں گے روزہ. پھر یاد رکھیے تو لہٰذا بالغ ہو، مسلمان ہو پہلے تو، پھر بالغ ہو، اڈلٹ ہو، مطلب اسلامکلی جب نماز فرض ہوتی تب روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے. یاد رکھیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عقل مند بھی ہو. یاد رکھیے تو بس اس پہ روزہ ہو جاتا ہے. پھر باقی سب کنڈیشنل ہے کہ بیمار نہ ہو، مسافر نہ ہو، تو کنڈیشنل. لیکن یہ تین چیزیں اگر ہو جائے تو روزہ انسان انشاءاللہ عزیز رکھ سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ جو آن لائن پیسے کمانا، آن لائن ٹریڈنگ کر کے کسی بھی ایپ سے، سر یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے آن لائن ٹریڈنگ کر کے ایپ سے پیسے کمانا جائز بھی اور ناجائز بھی. یہ ڈیپینڈ ہے کہ کیا ایپ ہے اور کیا ٹریڈ ہو رہا ہے. مطلب جیسا کہ اب کوئی بول رہا ہے کہ میں جوئے کا ایک ایپ ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہوں تو مجھے اس میں کوپن ملتا ہے، اس میں انسینٹیو ملتا ہے، اس کے پیسے ملتے ہیں، اس میں ارننگ ہوتی ہے، تو جائز نہیں ہے. سمجھے آپ؟ تو ایپ بھی جائز ہو اور جو پروڈکٹ سیل کیا جا رہا ہے وہ بھی جائز ہو تو پھر آپ کی انکم جائز ہے. جیسا کہ میں نے کوئی مارکیٹ کھول رکھا ہے اور ایپ کے تھرو میں پروڈکٹس بیچتا ہوں تو پروڈکٹس بیچنا جائز ہوا. لیکن ایپ کے تھرو پروڈکٹ بیچتا ہوں لیکن حرام پروڈکٹ بیچتا ہوں تو ایپ جائز ہوا، پروڈکٹ حرام ہوا. تو ایپ کا بھی جائز ہونا ضروری ہے، پروڈکٹ کا بھی جائز ہونا ضروری ہے. تو ایپ کے تھرو پروڈکٹ بیچنا، سیل کرنا، چیزوں کو خرید و فروخت کرنا، ریفرلس لینا، لیکن جائز چیزوں میں. جیسا کہ میں کسٹمر کو ریفر کروں گا آن لائن تو مجھے اس کو کچھ چارج ملے گا، یہ جائز. لیکن حرام چیزوں کو، حرام ایپس کو، حرام چیزیں اس میں ٹریڈ ہو رہی ہے، بک رہی ہے، تو یہ بہرحال بالکل بھی جائز نہیں ہوگا. یاد رکھیے. جیسے بٹ کوائن وغیرہ ہیں، ان پہ مطلب پیسے لگانا کبھی یہ کم ہوتے ہیں کبھی اوپر ہوتے ہیں، ان سے دیکھیے بٹ کوائن وغیرہ کے تعلق سے میرا ایک اس میں تفصیلی جواب ہے، آپ اس میں میرے نام سے ڈالیے بٹ کوائن کرپٹو کرنسی ایڈوکیٹ فیض سید. تو میں نے اس میں تفصیلاً دیا ہے، میں نے بتایا بھی اس میں کنڈیشنل چیزیں ہیں کچھ. آپ اگر وہ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں اور زیادہ کلیئرلی آپ کو آنسر ملے گا. بس جنرل اگر سینس میں کہو
تو فی الوقت انڈیا کے اندر اگر آپ رہتے ہو تو انویسٹ نہ کریں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. لیکن ایسی جگہیں جہاں یہ کرنسی کی فارم میں ہے، اس میں انویسٹ ہو رہا ہے ایک الگ بات ہے، لیکن انڈیا میں نہ یہ کرنسی ہے نہ اس میں ابھی انویسٹمنٹ یہاں انڈیا میں ہو رہا ہے، بلکہ گورنمنٹ تو اس پہ ٹیکسز وغیرہ اور کافی اس کی اسٹرکٹ رولس اینڈ ریگولیشن رکھ رہے ہیں. اوائڈ کیجیے. میں نے اس پہ ایک تفصیلی جواب دیا ہے، آپ اس کو میرے نام سے اگر سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اور کی درخواست. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا جب ہم نماز میں ثنا پڑھتے ہیں نا، کیا یہ ہمیں ہر سلام کے بعد ثنا پڑھنی ہوتی ہے یا صرف پہلی رکعت میں؟ دیکھیے جب آپ نماز شروع کرتے ہیں بس تو پہلی بار ہی ثنا پڑھنا ہے آپ کو پہلی رکعت میں. جب اللہ اکبر کر کے آپ نے ہاتھ باندھا سبحانک اللہم و بحمدک پہلی بار ہی آپ کریں گے. باقی رکعتوں میں آپ کو ضرورت نہیں ہے، سب دوسری تیسری اور چوتھی میں. میرا مطلب ہے کہ کیا سلام کے بعد ثنا پڑھنا چاہیے؟ سلام کرنے کے بعد ثنا نہیں ہے، ثنا بس صرف نماز کے اندر ہے. ہاں یہ ایک دعا ہے لیکن سبحانک اللہم و بحمدک تو آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھیے، لیکن سنت سے نماز کے بعد خاص طور سے یہ دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے. استاد جب ہم تحت الوضو پڑھتے ہیں تو ہم پہلے پڑھیں گے ثنا، وہ ہم 2 پڑھتے ہیں. جب ہم پھر نماز سٹارٹ کرتے ہیں کیا تب پڑھنی ہے ثنا یا نہیں؟ 2 رکعت بول رہے ہیں آپ یا 2 نمازیں الگ الگ؟ جب ہم پہلے پڑھیں گے تحت الوضو کی 2 رکعتیں تو شروع میں پڑھیں گے ہم ثنا، تو سلام کرنے کے بعد جب ہم نماز سٹارٹ کریں گے کیا تب بھی ہمیں پڑھنی ہے ثنا یا نہیں؟ ہاں ہر نماز سے پہلے اس کی پہلی رکعت میں پڑھیں گے. اب ہر نماز میں پہلی رکعت میں پڑھنا ہے. تو تحیۃ الوضو آپ نے پڑھا 2 رکعت، اس کی پہلی رکعت میں پڑھیں گے. پھر فرض نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر اس کی پہلی رکعت میں پڑھیں گے. پھر کوئی نفل پڑھ رہے تو اس کی پہلی رکعت میں پڑھیں گے. پھر کوئی سنت پڑھ رہے موقعہ پڑھ رہے اس کی پہلی رکعت میں پڑھیں گے. ہر نماز کی پہلی رکعت میں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا ہر ایک نماز سلام پھیرنے کے بعد ثنا پڑھنی؟ ہر ایک نماز کے شروع میں ثنا پڑھ سکتے ہیں آپ. پہلی رکعت جب آپ باندھتے اللہ اکبر تو ثنا پڑھ سکتے ہیں، چاہے سنت ہو فرض ہو نفل ہو، چاہے آپ کئی الگ الگ پڑھ رہے ہو 2 کر کے، تو ہر 2 کی پہلی رکعت میں آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں. مطلب کہ اگر ہم چھوٹے الفاظوں میں کہیں گے ہر سلام کے بعد جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو پھر ہمیں ثنا پڑھنی ہے. سلام کے بعد نہیں ہو، مطلب جب السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام اس کے بعد نہیں پڑھنا ہے. آپ رکعت باندھ رہے ہیں جب اور اس کے بعد پڑھنا ہے. اگر مثلاً فجر کی نماز کے وقت کی بات کریں گے، جب ہم پہلے 2 سنت پڑھیں گے تو پہلے ثنا پڑھیں گے، تو سلام پھیر دی جب ہم نے فرض کی نماز سٹارٹ کی تو پھر سے پہلے ثنا پڑھیں گے. پھر سے ثنا پڑھیں گے. ہاں یہ اس کا معنی ہے. ہر نماز کی پہلی رکعت میں ثنا سے شروع کریں گے آپ. جی جزاک اللہ خیر کثیرا. السلام علیکم استاد، میرا یہ سوال تھا کہ اگر کوئی اضطرار کی حالت میں حرام کی طرف نہ جائے یعنی حرام نہ کھائے اور ان کا انتقال ہو جائے کیا وہ خودکشی ہوگی؟ دیکھیے آپ نے جو سوال کیا یہ بہت کنڈیشنل کوشچن ہے. مطلب اس نے کیا کیفیت تھی جس کو اضطراری ہم بول رہے ہیں، اور کیا اس نے نہیں کیا جس سے یہ ہوا. یہ بہت ایک مطلب جس کو کہیں گے نا ایک ایسا سوال ہے کہ آپ کو پرٹیکولر مسئلہ بتا کے کسی مفتی سے جواب مانگنا چاہیے اس کا، چونکہ یہ حالات ماحول سماج اور کیوں اس نے کیا اس پر ڈیپینڈ ہے. ابھی کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ قومیں بدلنے سے، ملک بدلنے سے، زمین بدلنے سے، علاقہ بدلنے سے بھی مسائل سمجھ میں نہیں آتے ہم لوگوں کو اس نے کیوں کیا. تو آپ کیا کیجیے اضطراری کیفیت اس کی کیا تھی کسی مفتی کو بتائیے، پھر وہ مفتی انشاءاللہ جواب دے گا کہ اس نے ایسا کرنا چاہیے تھا نہیں. چونکہ آپ نے یہ پوچھا نا کہ کیا وہ ایسی حالت میں وہ چیز نہ کرے پھر مر جائے تو خودکشی ہوگا، تو یہ ایک بڑا سوال ہے آپ کا. تو میں چاہوں گا کسی آپ مفتی سے اگر بات کرے پورا مسئلہ بتا کے تو وہ انشاءاللہ زیادہ اچھے موقف میں رہیں گا کہ آپ کو جواب دے سکیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا یہ سوال ہے کہ جو استنجا کے وقت جو چھیٹوں کے وسوسے آتے ہیں ان کو کس طرح ہم دور کر سکتے ہیں؟ وسوسے جی دیکھیے استنجا کرتے وقت جو وسوسے آتے ہیں یہ پہلی بات تو آپ سمجھ لیں شیطان کی طرف سے ہے، اور اس کو کبھی بھی ٹینشن نہ لے، اس کے طرف دھیان نہ دے. شیطان مومن کے لیے سب سے پہلا وسوسہ ڈالتا ہے اس کے طہارت میں، پھر دوسرا وسوسہ ڈالتا ہے جب غسل میں نہیں ڈال سکتا ہے، طہارت میں نہیں ڈال سکتا ہے، غسل میں نہیں ڈال سکتا ہے تو ڈالتا ہے وضو میں. وضو میں نہیں ڈال سکا تو پھر نماز کو جب کھڑا ہوتا تو پھر تب ڈالتا ہے وسوسہ. نماز پڑھ لیا تو وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیری نماز نہیں ہوئی، تو یہ وسوسہ ہے. آپ کیا کریں اس کے لیے؟ سمجھو آپ استنجا کے لیے گئے، آپ نے طہارت کر لی، طہارت کرنے کے بعد آپ سمجھ لیجیے وہاں سے ہٹ رہے ہیں تو اب شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، پیر پہ چھینٹے اڑے ہوں گے، کپڑے پہ چھینٹے اڑے ہوں گے، یہاں لگے ہوں گے، وہاں لگے ہوں گے، تو آپ اس کی باتوں پہ دھیان مت دیجیے. اسلام یقین پر وہ کرتا ہے، شک پر نہیں. تو آپ کو یقین ہو پیشاب کہیں لگا تو آپ اتنے حصے کو دھو سکتے ہیں، یا غلاظت لگی تو دھو سکتے ہیں، لیکن آپ شک پہ مت کیجئے کہ یہاں چیٹے اڑے ہوں گے، یہاں اڑے ہوں گے، کپڑوں پہ اڑے ہوں گے، چپل پہ اڑے ہوں گے، یہاں فلاں. یہ سب چکر مت جائیے، شیطان کی طرف سے ہیں.
تو جب آپ نے استنجا کر کے آپ اٹھے اور آپ کو یقین ہے کہ کہیں چیٹے نہیں اڑے، وہ شک کیا اس کو چھوڑیے، تو پھر آپ اس کے بعد دوسری طہارت نہ کریں. آپ کو اعضاء کو جو ہے خام و خواہ زیادہ دھونے کی ضرورت نہیں، یاد رکھیں. تو شیطان طہارت میں وسوسے ڈالتا ہے، شیطان آپ کو جو ہے آپ کی نمازوں وسوسے ڈالتا ہے، آپ کے غسل میں ڈالتا ہے. تو اس کو یہ موقع بالکل بھی نہ دے. اور وسوسوں کو ہٹانے کے لیے یاد رکھے، کوئی بھی کام، کوئی بھی نجس غلاظت جب تک یقین نہ ہو لگی ہے تب تک آپ کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر. استاد مرنے کے بعد روح کہاں چلی جاتی ہے؟ دیکھیے مرنے کے بعد روح جو ہے دو میں سے کوئی ایک جگہ پر جمع ہو جاتی ہے جا کر. ایک ہے جس کو بولتے ہیں علیین، یہ نیک لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے یا رجسٹر ہے. اور ایک ہے سجین، جو گناہگار اور برے لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ یا رجسٹر ہے. تو روح دونوں میں سے کوئی ایک جگہ چلی جاتی ہے. روح نہ دنیا میں واپس آ سکتی ہے، نہ روح دنیا میں بھٹکتی ہے، نہ روح کسی کو لپٹ سکتی ہے، نہ روح آ جا سکتی ہے. یاد رکھیے اس کو موقع نہیں. روح دونوں میں سے کوئی ایک جگہ جمع ہو گئی، سجین یا علیین، نیکوکاروں کے رجسٹر یا جگہوں ایک جگہ پر، یا بدکاروں کے رجسٹر یا جیل کے اندر. سجین کہتے ہیں سجن جیل کو، تو وہاں بند ہو جاتی ہے. تو روحیں سجین یا علیین میں رہتی ہے. اس کے علاوہ روحیں آپس میں بھی نہیں مل سکتی اندر، چونکہ دونوں برزخ رہتا ہے ان کے اندر. اسی طرح قیامت تک واپس بھی نہیں آ سکتی دنیا میں، نہ کسی کو لپٹتی ہے، نہ گھومتی ہے، نہ واپس آتی ہے. تو دونوں میں سے کوئی ایک مقام پہ رہتی ہے. اللہ رب العزت ہمارے ساتھ بہرحال آسانی کا معاملہ کرے اور ہم تمام کو علیین میں بہرحال رکھے، ہمارا نام لکھے. اسی پر اپنی بات کو بہرحال ہم ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.